إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اول انبیاء کا انتخاب کیا، ان پر وحی بھیجی اور ان کے ذریعے انسانوں کو دین اسلام کی تعلیمات عطا کی گئی۔ تمام انبیاء ذمہ دار تھے ابلاغ دین، اشاعت دین، اقامت دین، اظہار دین کے۔ سلسلہ انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مکمل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو اب قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے انسانوں کو اس دین کو پہنچانے، اس دین کو قائم کرنے، اس دین پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد کی گئی۔ یعنی وہ کام جو پہلے انبیاء کرتے تھے، اب یہ کام اپنی استعداد صلاحیت کے مطابق امت مسلمہ کرے گی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے نکالا گیا، یعنی نکلے نہیں ہو، نکالا گیا ہے، آرڈر دیا گیا ہے، ذمہ داری لگائی گئی ہے، یہ کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ یہ ہے وہ بنیادی ذمہ داری جو اس امت پر عائد کی گئی ہے۔ یہ کام امت اس وقت تک سر انجام نہیں دے سکتی جب تک امت دو اہم بنیادی کاموں کو اول نہ کرے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد، اتفاق ہو، باہمی اخوت اور محبت موجود ہو۔ جب تک امت کی بنیاد پر باہم متحد نہیں ہوگی، یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس دین کے وہ داعی ہیں، جس دین کو وہ دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، جس دین کو قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں، اس کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ خود اس کا نمونہ بنیں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نے لوگوں کے سامنے گواہی دینی ہے، شہادت دینی ہے اس بات کی کہ جو دین اللہ نے دیا ہے یہی حق دین ہے۔ نجات، کامیابی، ہدایت، فلاح اسی دین میں موجود ہے۔ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے
دنیا کو یہ پیغام دو گے کہ کامیابی اسی دین میں موجود ہے، اسی کو شہادت حق کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ دو کام جب تک امت نہیں کرے گی تب تک ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بن جائے، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا سکے۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام اول روز سے کیا گیا کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد ہو، اتفاق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا رشتہ موجود ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے سورہ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دو ایمان والوں کے درمیان قربت کا جو تعلق قائم کیا، اس کے لیے اخوت کا لفظ استعمال کیا۔ بھائی وہ رشتہ ہے جو دو بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریبی رشتہ دو افراد کے درمیان نہیں ہو سکتا ہے۔ جس قدر قریبی رشتہ دو بھائیوں کا ہوتا ہے، دو بھائیوں میں ایک دوسرے کے لیے اپنائیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دل میں گہرائی کے حد تک ایک دوسرے کے لیے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ بعین ہی یہی کیفیت دو مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگرچہ نسبی طور پر ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن توحید نے، رسالت نے، دین اسلام نے ان دونوں کے درمیان یہ گہرائی قائم کی ہے۔ یہ گہرائی نسبی رشتے سے بھی زیادہ مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ نسبی رشتوں کا تعلق صرف اس دنیا کی زندگی کی حد تک ہے، موت کے بعد یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ کافر کی میراث مسلمان نہیں لے سکتا، مسلمان کی میراث کافر نہیں لے سکتا۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، یا جو ہے ایک بھائی مسلمان ہے اور دوسرا بھائی کافر ہے، کوئی سبھی ان کے درمیان اگر اس طرح کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، یعنی موت کے بعد ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو دین دیا، جو نظام دیا ہے، اس میں یہ رشتہ برقرار رہتا ہے۔ قیامت میں بھی اہل ایمان اکٹھے ہو جائیں گے، جنت میں بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائیوں کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنی حدیث میں اس طرح فرمائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کا حق نہیں دباتا ہے، اس کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، اس کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کا دینی بھائی ہے، اس پر کفار ظلم کر رہے ہیں اور وہ جو ہے تماشا دیکھ رہا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ حتی الامکان کوشش یہ کرے گا کہ اپنے اس بھائی کو ان ظالموں سے نجات دلا دے۔ فرمایا ولا یسلمہ، ظالموں کے سپرد نہیں کرے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ، جو کوئی اپنی بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو بھی کسی اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی کوئی تکلیف دور کر دے گا تو اللہ اس کی عوض اور بدلے میں قیامت کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف کو اس سے دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کوئی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپا دے گا، اللہ قیامت کے دن اس شخص کی ستر پوشی کر دیں گے اور اس کے عیب کو مخلوق سے چھپا دیں گے۔ یہ ہے وہ تعلق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، تشبیہ دی ہے، اور اس کے ذریعے باہمی تعلق کو بیان کیا۔
فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جسم کا ایک حصہ بطور مثال بیان کیا کہ اگر آنکھ میں تکلیف پہنچ جائے تو پھر اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، سر میں اگر درد ہو جائے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ میں تکلیف ہو، آنکھ بیدار ہو اور باقی جسم آرام کر رہا ہو، سر میں درد ہو رہا ہو باقی جسم آرام کر رہا ہو، جسم کو بخار ہو گیا اور باقی اعضاء جو ہے وہ چین سے ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بعین ہی مسلمانوں کا باہمی تعلق بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک جگہ کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو بھی سعی ممکن ہے اس کو اختیار کرے۔ یہ ہے وہ باہمی تعلق جو اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے اہل ایمان کے درمیان۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک دین اسلام کے مطابق خود عمل نہیں کرو گے، خود نمونہ نہیں بنو گے، کبھی بھی دنیا کے لیے دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہو۔ تمہاری دعوت تو اسی وقت مؤثر ہوگی جب خود اس کے مطابق نمونہ ہوگا۔ تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے رویے اور اعمال کو دیکھ کر، تمہارے معاملات کو دیکھ کر ہی غیر مسلم تم سے متاثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ خود دین کے مطابق عمل ہو۔ اس حوالے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 جو میں نے قراءت کی ہے اس میں یہی مضمون موجود ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں سب مل کر کے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے گروہ گروہ نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم ہو گئے اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس اللہ نے تم کو اس آگ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کر تمہیں بیان کر رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت کو پالو۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے ایک خاص پس منظر میں، وہ پس منظر سمجھ میں آئے گا، آیت سمجھ میں آ جائے گی۔ پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے قبل مدینہ کے جو باشندے تھے یہ دو قبائل میں منقسم ہیں، اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان زمانہ ماضی میں ایک طویل عرصے اختلاف رہا اور ایک جنگ بعاث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محدثین کے مطابق 120 سال یا 150 سال تک ان کے دو قوموں کے درمیان مسلسل لڑائی ہوتی رہی اور جانبین سے کئی سردار جو ہے اس کا شکار ہو گئے۔ دونوں قومیں پریشان تھی، کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ جب ہجرت فرمائی اس کے نتیجے میں دونوں قومیں مسلمان ہو گئی، دونوں جب مسلمان ہو گئی، اب اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان رشتہ اخوت پیدا کر دیا۔ کہاں ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، کہاں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ تو ایک موقع پر یہ انصاری صحابی تھے، مدینہ کے اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے، آپس میں باہم شیر و شکر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا یہودی وہاں سے گزرا، وہ جل بن گیا کہ کس طرح یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ اس نے ایک یہودی نوجوان کو بلایا اور اس کو یہ کہا کہ جاؤ ان کے سامنے وہ ان کے جو پرانے قصے ہیں اور جو اشعار ہیں وہ تازہ کر دو، جو ایک دوسرے کے خلاف یہ کرتے تھے۔ وہ نوجوان کیا، اس نے وہ زمانہ جاہلیت کے جو نعرے تھے اور وہ اشعار تھے وہ دونوں کے سامنے پڑھنا شروع کر دیے، جو اوس کے خلاف خزرج نے کہے، جو خزرج نے اوس کے خلاف کہے۔ یہ اشعار اس نے پڑھنا شروع کر دی۔ نوجوان بچے تھے، ان کا خون گرم ہونے لگا۔
جب خون گرم ہونے لگا تو بس دونوں نے جو ہے تلواریں تھامنا شروع کر دی کہ ہو جائے دو دو ہاتھ. یہ بات جو ہے آہستہ آہستہ دونوں قوموں میں پھیل گئی. قریب تھا کہ مدینہ کے قریب علاقہ حرہ، وہاں پر دونوں قومیں باہم لڑ پڑتی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر پہنچے، دونوں کو سمجھایا کہ یہ تو شیطان ہے جو تمہیں غلط راہ پہ لگا رہا ہے. کیا تم دوبارہ کفر کی طرف پلٹنا چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہیں اس سے نکال چکا ہے، جبکہ تمہیں اللہ ہدایت دے چکا ہے؟ اس پر دونوں قوموں کے لوگ جو ہے متوجہ ہو گئے اور رونے لگے اور باہم شیر و شکر ہو گئے. اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگو واعتصموا بحبل اللہ، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اعتصام بحبل اللہ کا معنی ہی یہی ہے کہ پوری قوت لگاؤ، پوری طاقت لگاؤ اس رسی کو تھامنے میں. رسی سے مراد قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یعنی دین اسلام ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی کا طریقہ ہے. یعنی دین اسلام کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. تو مضبوط کب ہوگا؟ جب اس دین کے مطابق عمل ہوگا. اس دین کے مطابق آپ کی انفرادی زندگی، آپ کے گھر کی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، آپ کی قومی زندگی، آپ کی بین الاقوامی زندگی قائم جب تک نہ ہو جائے تب تک یہ اعتصام ممکن نہیں. دوسرا فرمایا جمیعاً، سب کے سب باہم متحد ہو جاؤ، باہم متفق ہو جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ، ایک اجتماعیت اختیار کر لو. جب یہ کرو گے تب دنیا میں سرخرو ہوگے. آج دنیا میں جو حالات ہیں اس کا سبب ہی یہی ہے کہ امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے. آج غزہ میں جو کچھ مسلمانوں پر ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا سبب ہمارا یہی ہے. الگ الگ قوموں میں تقسیم ہو گئے، الگ الگ ملکوں میں تقسیم ہو گئے. وہ مسئلہ وہ جانے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے. جیسے مرغی کو پکڑتے ہیں دڑبے سے تو باقی مرغیاں پھڑپڑانے لگتی ہیں، لیکن جب ایک مرغی کو پکڑ لیا تو باقی سکون میں آ جاتی کہ ہم تو بچ گئے. یہی حال ہمارا ہو گیا ہے. اس وقت فلاں ملک کی باری ہے تو اگلے دفعہ کسی اور کی باری ہوگی، پھر کسی اور کی باری ہوگی، تو ایک ایک کر کے جو ہے سب ختم ہو جائیں گے. لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں ہے. باہم متحد ہونا ہوگا، دین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، امت کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنے ہوں گے، امت کے درد کو اپنا درد سمجھنا ہوگا. یہی قیام پاکستان کا مقصد تھا جو ہم نے کل منا لیا. قیام پاکستان کے منانے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ باجے بجاؤ، شور کرو اور میلے ٹھیلے کر دو، یہ نہیں تھا. عزم کرنا تھا. اپنے پرانے جو مقصد تھا جس کے تحت یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اسی کو تازہ کرے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایک نظریاتی ملک ہے، یہ کوئی جغرافی ملک نہیں ہے کہ جغرافی بنیادوں پر جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک عقیدے کی بنیاد پر یہ مملکت حاصل کی گئی ہے. اس مملکت کا استحکام، بقا، ترقی دین اسلام میں پنہا ہے. جب تک دین قائم نہیں ہوگا، جب تک امت متحد نہیں ہوگی، نہ پاکستان کی حفاظت ممکن ہے، نہ ہماری ترقی ممکن ہے. جب سے میں نے شعور پکڑا ہے، اور آپ نے بھی یہ جملہ بارہا سنا ہوگا، پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے. یہ نازک موڑ ہے جو ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے. یہ نازک موڑ اسی وقت ختم ہوگا جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر کے باہم متحد ہو کر دین کے مطابق عمل نہیں کریں گے، عمل نہیں کرائیں گے، امت کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ موڑ ختم نہیں ہو سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.